ہمارے ہاں عام طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے حدیث صحیح، اور کہا جاتا ہے جی حدیث صحیح میں دکھا دیں، اور لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر صحیح کا معنی درست ہے اور جو اس کے مقابل میں ہوگا وہ غلط ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے مقابل میں جو آئے گی وہ غلط ہے۔ تو بھائی یہ جو آپ معنی مراد لے رہے ہیں یہ معنی مراد لینا بھی درست نہیں ہے۔ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو محدثین نے حدیث صحیح کے لیے 5 شرطیں بیان کی ہیں۔ 5 شرطوں میں سے پہلی شرط ہے اتصال سند، یعنی وہ حدیث صحیح ہوگی کہ جس کی سند متصل ہو، کہیں پر بھی انقطاع نہ ہو۔ دوسری شرط ہے نقل عدل، یعنی وہ حدیث صحیح ہوگی کہ جس کے سارے راوی عادل یعنی متقی، پرہیزگار اور دیانتدار ہوں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ایسی ہو کہ جس کے سارے راوی تام الضبط ہوں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث غیر معلل ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ حدیث غیر شاذ ہو۔ تو جس حدیث میں یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں گی اس حدیث کو حدیث صحیح کہا جائے گا، اور جس حدیث میں یہ پانچوں شرطیں بدرجہ اتم پائی جائیں گی اس حدیث کو صحیح لذاتی ہی کہا جاتا ہے۔ اور ان پانچوں شرطوں میں سے یہ والی جو شرط ہے تام الضبط، اگر کسی راوی کے اندر ضبط میں کمی پائی جائے، یعنی وہ راوی تام الضبط نہ ہو بلکہ اس کا ضبط تھوڑا کمزور ہو، کم ہو، تو یہ حدیث حسن لذاتی ہی کے درجے پر پہنچ جائے گی تام الضبط نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ضبط ہے لیکن ضبط کمزور ہے، کم پایا جا رہا ہے، تو وہ حدیث حسن لذاتی ہی کے درجے پر پہنچ جائے گی۔ اور پھر اسی کمی کو اگر تعدد طرق سے پورا کر لیا جائے، یعنی یہ حدیث پاک جو ہے کہ جس کے راوی میں تام الضبط والی شرط مکمل طور پہ نہیں پائی جا رہی تھی بلکہ وہ راوی ایسے تھے کہ وہ خفیف الضبط تھے، تو پھر کیا ہوا کہ اس حدیث کو تعدد طرق حاصل ہو گیا، یعنی یہ حدیث پاک ہمیں ایک سند سے حاصل ہوئی ہے، پھر یہی حدیث پاک کسی دوسری سند سے، تیسری سند سے بھی ہمیں مل گئی، یعنی اس حدیث پاک کو ایک صحابی نے روایت کیا ہے، پھر دوسرے صحابی نے بھی اس کو روایت کیا ہوا ہے، ایک اور صحابی نے بھی اس کو روایت کیا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث کہ جس کو اب تعدد طرق مل گیا، پہلے وہ حسن لذاتی ہی کے درجے پہ تھی، تعدد طرق ملنے کی وجہ سے وہ حدیث صحیح لغیری ہی کے درجے پر پہنچ جائے گی۔ پھر ان شرطوں میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی، تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ پھر جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اگر اس کو بھی تعدد طرق حاصل ہو جائے تو اس کا درجہ بھی اوپر ہو جاتا ہے اور وہ حسن لغیری ہی کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک کی میں نے اقسام آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ وہ اقسام ہیں کہ جو قابل قبول اور قابل حجت ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور مطالبہ کیا جاتا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہوتا ہے جی بخاری سے ہمیں دکھائیں۔ تو بھائی یہ جو مطالبہ کرنا ہے یہ بھی جہالت پر مبنی ہے۔ صحیح درجے کی احادیث صرف بخاری میں یا صرف مسلم میں ہی نہیں ہے بلکہ دیگر کتب احادیث کے اندر بھی صحیح درجے کی احادیث موجود ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو 1,00,000 صحیح احادیث یاد تھیں۔ کتنی؟ 1,00,000 صحیح احادیث یاد تھیں۔ اچھا، ان 1,00,000 میں سے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کتنی روایات نقل کی ہیں، کتنی روایات بیان کی ہیں، ان کی تعداد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک قول کے مطابق 7,275 اور ایک قول کے مطابق 9,082، اور جدید نمبرنگ والی جو صحیح بخاری آ رہی ہے اس میں احادیث کی تعداد جو ہے وہ 7,563 ہے۔ اگر اس کا تکرار حذف کیا جائے تو پیچھے 4,000 احادیث رہ جاتی ہیں۔ اب بقیہ جو صحیح درجے کی احادیث تھی وہ کدھر ہیں؟ تو بھائی وہ دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ کتب احادیث کے اندر مسانید بھی ہیں، کتب احادیث کے اندر معاجم بھی ہیں، کتب احادیث کے اندر مستدرک بھی ہیں، کتب احادیث کے اندر جوامع بھی ہیں۔ تو یہ دیگر جو کتب احادیث ہیں ان کے اندر بھی صحیح درجے کی احادیث موجود ہیں۔ تو یہ مطالبہ کرنا جی بخاری سے دکھا دیں، مسلم سے دکھا دیں، تو یہ مطالبہ کرنا ہی درست نہیں ہوتا اور یہ مطالبہ جہالت پر مبنی ہوتا ہے۔